کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کے بارے میں تو بن بتائے نہیں آئے گی مجھے، فرشتہ بھی اجازت لے گا، تو یہ کون سی موت ہے کہ مجھے نہ مارنا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اس کا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ علی کی جدائی میرے لیے اتنی مشکل ہے جتنی موت کا وقت مشکل ہے۔ یہ بتا کیوں کہ یعنی موت جو اٹل ہے اور قضا ہے، اس کا تو مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کے پہلے فرشتہ بھی اجازت لیتا ہے، لہذا اس موت کا ابھی ڈر نہیں تھا۔ یہ موت یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں میں تینوں نہ ویکھاں تو مینوں موت لگ دی، یہ وہ بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں مالکہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی مرتضیٰ شیر خدا کو نہ دیکھوں۔ تو ہزاروں ایسی باتیں ہیں محبت کی آپ کی احادیث مبارکہ میں ایک عالم دین نے الحمدللہ کہ ہم لوگوں کو یعنی اس حلقہ جو ہمارا قادریہ ہے، ہم غلام ہیں حضرت غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد کے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے کہ ہم ہی اس ہزار روایات احادیث مبارکہ والی مولا پاک کی شان جو ہے وہ بیان کر کے یعنی اس کے تباہ کر کے یعنی کہ اشاعت کر کے تو ہم اپنے مرشد اور اپنے امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت انشاءاللہ مجھے حضرت غوث پاک کے در سے اور ان کے وسیلے سے حضرت مولا پاک کے مولا کی اولاد پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار، حضرت امام حسین علی مقام اور ائمہ پاک اہل بیت اطہار، ان کی بارگاہوں سے مجھے بہت قوی امید ہے کہ ہماری یہ خدمت قبول ہوگی اور اس غلامی کے لیے ہم غلاموں کو چنا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ 1000 روایات صحیحہ جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمائی ہیں مولا پاک کی بارگاہ میں، ہم غلاموں کی طرف سے یہ نذرانہ انشاءاللہ پیش کیا جائے۔ بہت جلد یہ کتاب شائع ہوگی جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام روایات مرویات جو ہے اپنی سند کے ساتھ جمع فرمائی ہیں۔ ہم انشاءاللہ مولا کائنات کے جشن کے دن یہ میں اس کے ایک فی الحال تو ایک ارادہ ہے، خواہش کی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک صورت عطا فرمائے گا کہ جو ہم انشاءاللہ اس کو توبہ کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ اتنے اور زندگی دے، سانس دے، تو اگلے سال تک ہم کوشش کریں گے کہ ایسی کتاب موجود ہو اور اپنے پاس رکھ کر دوستوں میں تقسیم بھی کریں اس کو، اور پھر ساری دنیا کی آنکھیں اور دل اس کو دیکھ کر روشن ہو، جن کو اللہ توفیق دے کہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں ان لوگوں کے جو کہ اپنے پیٹ سے یعنی کوئی بات نکال کے تو مولا پاک کے لیے خوبصورتی بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی مرزا ایسے نہیں ہیں کہ ان کے لیے باتیں ہمیں بنانی پڑے، ان کی بات رب نے بنائی ہے، رب کے رسول نے بنائی، جن کی بات اللہ اور اللہ کا رسول بنائے ان کے لیے اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنا نامہ اعمال جو ہے اس کے اندر یہ بات ہم کیوں لکھیں کہ ہمارے بنانے سے ان کی بنی، ہمارے بنانے سے کچھ نہیں بنتا، ہمارے بنانے سے کیا ہوتا ہے، ان کی شان اللہ نے بنائی ہے۔ اسی لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اے مومنوں تمہیں ہراس کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں بے آس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں، والذین آمنوا، اور وہ مومن تمہارے مددگار ہیں۔ کون مومن؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اس حال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ حالت رکوع میں ہوں تو حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث صحیحہ اور معتبر تفاسیر اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جب مسجد کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو علی کے بارے میں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور دوران نماز ایک مانگنے والا سائل اس نے سوال کیا، تو مولا علی شیر خدا نے رکوع کی حالت میں ہی اپنی انگشت مبارک پہ جو انگوٹھی تھی وہ نماز کی حالت میں ہی اتار کے اس کی طرف ڈال دی، اس کو عطا کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور اس مومن کو کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا مددگار فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھٹے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، ابھی جو پہلے میں نے تلاوت بھی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جل شانہ وعز اسمہ ہمارے مالک خالق معبود ہے، اس سے آگے یہ فرمایا ہے من یتول اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اکبر، اللہ اور اللہ کے رسول، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اللہ غالب ہے، اللہ کا رسول غالب ہے، اور پھر جو ان کی نصرت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، وہی غالب آنے والے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ پھیرے گا تو ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ہمارا لوگ شروع سے ہی جھگڑا کرتے ہیں، بڑے رکاوٹیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ناچیز آہکر بندہ ہوں، لیکن اس بات پر میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کی مدد کو اپنی ہی مدد فرماتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کریمہ میں بالکل واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور ورسولہ، اس کے رسول مددگار ہیں، اور وہ اللہ کے مومن بندے کہ جو ہر وقت اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اقامت صلاۃ کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں، اور اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ اس حال میں بھی کرتے ہیں کہ نماز بھی قائم کر رہے ہیں اور نماز کے اندر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ زکوٰۃ کا معنی بھی ایک عموم کا معنی ہے، ضروری نہیں وہ سالانہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے، وہ یہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اور تزکیہ کے لیے، پاک کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، پورا سال ہی خرچ کریں۔ ہم تو ایک مہینہ مقرر کرتے ہیں نا کہ اس کے اندر حساب کریں اور زکوٰۃ دیں، وسیع مفہوم میں ہے۔ تو یہ اور اتنی شانیں، بلکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اتنی بات آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے بعد نبوت اور رسالت کے جو کوئی بھی شرف، بزرگی والا کام، عہدہ رکھا ہے نا، کوئی بھی عہدہ، شرف گنائے بھی، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک ہے، اصحاب رسول کریم، اہل بیت اطہار، اور اصحاب کسا، چادر والے جن پہ کمبل بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر بات جس میں بزرگی ہے، مجد ہے، شرف ہے، بلندی ہے بندے کے لیے، وہ ایسا ایک شرف بھی نہیں ہے جس سے حضرت مولا علی کو محروم رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، واضح کیا، ٹھیک ہے، ان پہ وہ یہ شرع نہیں اترتی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کے قریبی ہیں، حضور کی
گود میں پلے، حضور کی گود میں پلے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر اور آپ کا گھر ایک ہی گھر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سیرت طیبہ ہر مومن کا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خوبی مومن کی یہی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانے، اللہ کے حبیب کے بارے میں، جو ان کے حالات جانتے ہیں، سیرت پاک جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در یتیم ہے. اور در یتیم کا معنی آپ کو سمجھ آتا ہے نا؟ در یتیم وہ ہوتا ہے کہ ایسا موتی کہ جس کے ساتھ کا دوسرا موتی بھی نہ ہو. تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وصال فرما گئے تھے، اور والدہ کریمہ بھی 6.25 سال کی عمر مبارک میں پردہ کر گئی. حضرت سیدہ پاک آمنہ جو ہیں وہ بھی وصال فرما گئیں، آپ کی عمر مبارک تقریباً 6.25 سال تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے وقت میں آپ کے جو سرپرست ہیں اور آپ کے لیے خدمت کرنے والے ہیں، وہ آپ کے دادا جان، اور دادا جان حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اسی گھر میں رہتے تھے. حضرت مولا پاک کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی بڑی محبت کے ساتھ. اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لحد میں قبر کے اندر اتارنے کے لیے اللہ کے حبیب خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو لحد کے حوالے کیا اور دعا کی، یا اللہ پاک یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے میری خدمت کی ہے، اور میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کا وقت نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے ماں کی طرح میری خدمت کی. اور قبر کو بھی مخاطب، لحد کو مخاطب ہوئے کہ اے زمین تو مجھے پہچانتی ہے، میرا جو حق ہے تم پر سب کے وسیلے سے تو یہ میری ماں ہے، ان کے لیے نرم ہو جاؤ اور ان کا خیال کر. حدیث صحیحہ میں یہ موجود. تو اسی طرح جناب ابو طالب جو ہیں ان کے بے شمار خدمات ہیں، اتنی خدمات ہیں کہ اگر انسان یعنی انصاف کے ساتھ ایک عمر تک بیان کرے تو بھی ان کی خدمات اور ان کے نیکیاں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی پرورش میں، آپ کی حفاظت میں کی ہیں، ان کا حساب کوئی نہیں کر سکتا. اور حضرت مولا کائنات جب پیدا ہوئے تو بہت سی تاریخوں میں یہ بات موجود ہے. ہمارے دیکھو جو کوئی کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، بات اس کی ہوتی ہے. آج زمانہ فتنے کا ہے، ہر آدمی ہر تاریخ کے بارے میں جھگڑتے رہتے لوگ. تو اب بھی 13 رجب ہے نہیں ہے، میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور آج نہیں کر رہا، آج تو کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جس سے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، وہ اتنے ان باتوں میں ایسے خیالوں میں پڑتا ہی نہیں.
مجھے بہت زمانہ پہلے ایک آدمی نے کہا کہ میلاد النبی یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے اس کی تاریخ کیا 12 ہے. تو میں یہی اس کو کہتا رہا. میں نے کہا دیکھو کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ, ہمیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. آپ 9 کو اہتمام کریں, جلوس کریں, آپ 8 کو کریں, ہم 12 کو کرتے ہیں. آپ اگر 9 کو کریں گے ہمیں بلائیں گے ہم آ جائیں گے. تو مجھے باقاعدہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے عالم نے کہا کہ نہیں ہم تو بس صرف بات کرتے ہیں, ہم نے منانا تو کوئی نہیں, کرنا کچھ نہیں. میں نے کرنا کچھ نہیں تو پھر آپ کیوں خام خواہ ایک مداخلت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں کرنی ہے وہ 12 کو کرے, 13 کرے, 14 کرے, 15 کرے, کام ان کا ہے. آپ کو تو صرف باتیں کرنی ہے. اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے جی پہلے تو کسی خلیفے کی نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا پہلے بچوں بھی نہیں ہوتی تھی. اب اپنے پوتوں پوتیوں کو ہم اٹھا کے جی سینڈے ان کی ناک بھی بہ رہے ہوں تو خود پوچھتے صاف کر کے پھر ان کا کیک کاٹ دیتے. ٹھیک, تو شرم آتی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو شکرانہ ہی کرتے ہیں, اس وقت بھی دعائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کے لیے تو باس نہ کریں, اور خلفاء کے لیے یا صحابہ پاک کے لیے یا مولا پاک کے لیے یا امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ بات پہلے ہوتی تھی پہلے نہیں تھی. میں کہ پہلے یار روٹی کے بھی ہوش نہیں تھے, اب جو کیک کے پیسے بھی رب نے دیے ہیں تو ان پاکوں کے لیے نا. تو اللہ نہ کرے کہ آج بھی بھوک اتنے لگ جائے کہ اپنی روٹی بھی نہ ملے تو کسے یاد ہوگا کہ کیک لانا ہے یا نہیں لانا. جو رب نے جس کو وسعت دی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ خام خواہ کیوں جل رہے ہیں. تو اس لیے عزیزو, نوجوانوں, بچوں, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی بھی تھوڑی ہے. اس کو فضول کاموں میں فضول باتوں میں مت گزاریں. حضرت مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے مرشد پاک ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سب کے مرشد ہیں وہ. اذان ہو جائے پھر بات کریں. چلو بیٹھ جاؤ. ٹھیک.